دعوت اسلامی سے ایک وقت ایک زمانہ ایسا رہا، آپ کا تعلق تو تھا، امیر اہل سنت مولانا الیاس اتاری قادری صاحب ان کے آپ فین بھی رہے۔ وہ کیا موڑ تھا، کب آپ کو لگا، کس چیز پر ایسا اختلاف ہوا اور اتنا شدید ہوا کہ پھر ہم نے دیکھا یوٹیوب پر آپ کے کلپ پہ ایک کے بعد دوسرا تیسرا آ رہا ہے، ساری چیزیں مطلب اتنا کھل کے آپ ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے۔ بنیادی اختلاف کہاں کھڑا ہوا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر میں کئی پلیٹ فارمز پر یہ کہہ چکا ہوں کہ دعوت اسلامی ہماری تنظیم ہے اور دعوت اسلامی کے کریڈٹ پر بہت سارے اچھے کام ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت قبلہ الیاس قادری صاحب نے بڑی نیک نیتی سے اس تعلیم و تعلم کا، تبلیغ کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری تنظیمیں، آغاز ان کا کچھ ہوتا ہے، درمیان میں کچھ ایسے لوگ حملہ آور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اصل مقصد سے جب وہ ہٹتی ہیں تو آج آپ تبلیغی جماعت کو دیکھ لیجئے، صحیح، کیا بڑے بڑے علماء دیوبند تبلیغی جماعت پر تنقید نہیں کر رہے ہیں؟ تو وجہ کیا ہے؟ کیا ان کا یہ کہا جائے کہ یہ وہ بالکل یہ اپنے انہوں نے مسلک سے اس کو نکال دیا؟ نہیں، وہ خرابیاں ہوتی ہیں کہ جتنا بڑا آپ کا کام ہوتا ہے، اس بڑے کام کا جب پھیلاؤ ہوتا ہے تو پھر اس میں سے غلط لوگ بھی انٹر ہوتے ہیں، ان کی غلطیاں خرابیاں ہوتی ہیں، اور علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی خرابی دیکھیں تو اس کو وہ بولیں۔ اسی طرح یہی ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی میں کچھ ایسے لوگ جو مرکز پہ قابض ہوئے ہیں کہ عملی طور پر الیاس قادری صاحب کو جنہوں نے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، اور میں کھل کھلا کر ان کا نام لیتا رہا ہوں، اب بھی لے رہا ہوں، عمران اتاری ہے، حبیب اتاری ہے، یہ اینڈ کمپنی ہے، انہوں نے ہر وہ طریقہ راستہ اختیار کیا جو بالکل شریعت سے متصادم ہے۔ یہ لوگ شریعت سے متصادم؟ جی بالکل، منی لانڈرنگ کے لیے وجہ سے ان پر دنیا کے کئی ملکوں میں بین ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ دعوت اسلامی کی ایک تبلیغی جماعت ہے، اس کے اتنے بڑے لوگوں کا کیا کام ہے کہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کریں؟ اور اب کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ الزامات ہیں۔ بھائی الزامات ہیں تو حبیب اتاری کو میں ٹکٹ آفر کرتا ہوں، حبیب اتاری اگلے مہینے مجھے ابھی کہیں، میں ٹکٹ آپ کے بلکہ حوالے کر دیتا ہوں، اسے کہیں وہ مدینہ شریف چلا جائے، سارا خرچہ میں دوں گا، بھائی مدینہ شریف کا خرچہ میں دوں گا۔ بین ہے، دبئی میں بین ہے۔ اور پھر ظلم یہ ہے کہ یہ جو عوام کروڑوں روپے زکوٰۃ کے، خیرات کے ان کو دے رہے ہیں، یہ کوئی اپنے والد صاحب کے گھر سے نہیں لا رہے ہیں، یہ وہ کروڑوں روپیہ اس کو اللہ تللے پر یہ لوگ اڑا رہے ہیں۔ مثلا اسی بین سے ہٹنے کے لیے اسی حبیب اتاری نے کروڑوں روپے کی آفر اسلام آباد اور پنڈی کی شخصیات کو کی۔ ہم ادھر رہتے ہیں بھائی، ہمیں ایک جب وقت آئے گا تو ہم ایک نام بتائیں گے، اور اینڈ یہ ہوتا ہے یہ بھی 3 طلاقیں اٹھائے معلق میں بھی اٹھاتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ بھائی جن لوگوں کو یہ لگتا ہے حنیف قریشی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ آئیں، وہ اسی پہ بات ختم کر لیں۔ آپ لائیو پروگرام میں حبیب اتاری کو لے لیں، مجھے بھی لے لیں، وہ 3 طلاقیں معلق اٹھائے، میں بھی اٹھاتا ہوں۔ وہ اٹھائے کہ بھائی ہم نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی ہے، کبھی انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی ہے۔ پھر ہمارا یہ اسی پیسوں سے جی بالکل، جو تبلیغ کی نام پر آئے، جو انہوں نے والد صاحب کے گھر سے لائیں یہ پیسے، کہاں سے لائیں؟ پھر ان کے ساتھ جو لوگ، اگر وہ کہتے ہیں ہمارے کام کاروبار ہیں، بزنس ہیں، ارے بھائی آپ اربوں روپیہ، اچھا چلیں وہ بھی آ گئے، تو ایک آدمی ہے جو سفر کر رہا ہے، وہ دعوت اسلامی کے اس پہ کر رہا ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ وہ اس مرکز میں کیا لے رہا ہے؟ کیونکہ اب حبیب اتاری کوئی شے نہیں ہے، الیاس قادری صاحب ذاتی کوئی چیز نہیں ہے، وہ جب بھی پہچانے جائیں گے وہ دعوت اسلامی کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔